السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محافظ پاکستان ٹی وی اور میرا نام ہے حسیب الرحمان۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے وہ ممتاز فنکار موجود ہیں جنہوں نے یونان میں ایک طویل عرصہ گزارا اور یونان میں موسیقی کے حوالے سے پاکستان کا لوہا بھی منوایا۔ ان کا نام ہے جی سید مراد علی صاحب۔ جی آئیں انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان کی آواز بھی سنائیں گے اور وہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ آج پہلی مرتبہ کسی نے مجھے بلایا، مجھے نہیں پتہ تھا، پہلی بات تو میں کبھی آتا نہیں اور میں اپنی کمیونٹیوں سے بہت زیادہ دور ہوں، اور تھینک یو آپ لوگوں نے مجھے انوائٹنگ کی، اس کے لیے میں بہت بہت شکر ہوں آپ کے چینل کا، بہت جی بہت آپ کا تھینکس۔ بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو آپ سے بہت سارے سوالات تو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کتنے دیر سے آپ یونان میں ہیں؟ پاکستان میں لاہور لاہور وہاں سے رہتا ہوں، وہیں پہ میں نے پیدائش وہیں پہ ہوئی لاہور میں۔ بس یہ ہے کہ بچپن سے یہاں پہ ٹائم اپنا گزار دیا، بہت چھوٹا آیا، بہت چھوٹی عمر میں آیا تھا یہاں پہ، تو آج مجھے یہاں پہ تقریباً 32 سال گزر گئے۔ 32، یونان میں؟ جی جی، 32 ایئرس۔ تو یونان میں جب آپ آئے پاکستان سے ہی آپ لوگ سنگنگ کر رہے تھے کہ یونان آ کے آپ لوگوں نے سنگنگ شروع کی؟ نہیں نہیں، میں پاکستان سے، میں بچپن سے ہی کرتا ہوں وہاں پہ سنگنگ، میں اسکول میں اور ویسے ہی پارٹیسپیٹ وغیرہ کرتا تھا وہاں پہ۔ تو ایک وہ میں نے وہاں پہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا اپنا، وہاں پہ بھی چھوٹا سا ایک گروپ تھا وہاں پہ، کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ ہارمونیم یہ وہ لے کے، تو شو کرتا تھا میں چھوٹا چھوٹا، کیونکہ بچپن تھا، چھوٹا تھا میں بہت اس ٹائم، شادیوں میں تھوڑا بہت ویسے ہی ہلکا پھلکا پروگرام کرتا تھا۔ تو اس کے بعد سے جب یہاں پہ آیا میں، تو ظاہر ہے میں یہاں پہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ آیا میں، کسی کو مجھے نہیں پتہ تھا لوگ کون ہیں یہاں پہ، کیا ہے، میں زبان بھی نہیں آتی، نہ انگلش آتی تھی کبھی، نہ ان کی زبان آتی۔ ظاہر ہے اپنی زبان کے اوپر انسان کیا کر لے گا، تو نہ کسی کو جانتا، یہاں پہ بہت مشکل سے گزارا یہاں پہ بہرحال۔ اس کے بعد پیریا میں کوئی ایسا ان کا ایک یہ تھا، پاکستانیوں کا ایک جگہ تھا، وہاں پہ ملے، پھر وہاں پہ مجھے بتایا گیا، وہاں میں گیا ہوں، تو وہاں پہ کچھ لوگ ملے، اس کے بعد شروعات ہوئی۔ مجھے شوق تھا سنگنگ کا، میں کبھی پارک میں جا کے بیٹھ کے اکیلے ہی، میرے پاس ایک گٹار تھا بہت پرانا، تو اسی کو لے کے اکیلے پارک میں بیٹھ کے لگا رہتا تھا میں۔ تو کچھ لوگوں کو پتہ لگا کہ میں سنگنگ، پہلے سری لنکن والے مجھے انہوں نے اکٹھے کر لیا تھا وہاں پہ، میں بیٹھا تھا وہاں پارک میں اکیلے، تو سری لنکن بہت پہلے تھے، بہت زیادہ، تو وہ لوگ لیڈیز وغیرہ وہ لوگ آتی تھے، انہوں نے مجھے پارک میں آ کے میرے ارد گرد بیٹھ گئے تھے وہ لوگ۔ تو پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس میں، کہ ان کا کوئی ایک وہ لوگ سنگنگ وغیرہ کرتے تھے، انہوں نے بلوایا وہاں پہ، میں وہاں میں گیا، وہاں سے مجھے کچھ لڑکے ملے، میوزک والے ملے۔ تو پھر اس کے بعد پاکستانیوں کو پتہ لگا یار ایک لڑکا یہاں پہ سنگنگ کرتا ہے، تو ہمارے جو ہیں جمی شاہ جی، ان کو بہت اچھی، بہت عزت کرتا ہوں ان کی، تو انہوں نے سنا، تو انہوں نے مجھے اپنے ہوٹل میں بلایا، انہوں نے میری سنی، مجھ سے میری آواز سنی، میں نے کہا یار پہلی مرتبہ یہاں پہ کوئی گریس میں آیا ہے جو سنگنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یونان میں آئے۔ جی جی۔ جب آپ یونان میں آئے تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی موسیقی یہاں متعارف کروانے کے لیے؟ اس ٹائم یقین مانیں مجھے خود بھی نہیں اتنا اندازہ تھا، یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں تھا، جب زبان نہیں آتی آپ کو تو ظاہر ہے آپ کو زبان بھی، اور آپ جانتے نہیں کسی کو یہاں پہ، پہلی بات تو بہت مشکل سے شکار، بہت، میں ہوٹل میں رہا ہوں کچھ دن، مجھے نہیں پتہ تھا، بہت چھوٹی عمر، 15 سال کی عمر کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہی ہے کہ ادھر ادھر گھومتا تھا، ڈھونڈتا تھا کہیں کیا کروں کیا کروں، تو اسی طرح مجھے بتایا، میں نے پیریا میں گیا تو وہاں پہ مجھے لوگ ملے، تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ وہاں پتہ لگا، جمی شاہ کو بھی پتہ لگا، کوئی یہاں، میں نہیں جانتا تھا جمی شاہ کون ہے، ان کا کوئی ہوٹل تھا وہاں پہ، تو لڑکے مجھے لے گئے یار وہاں پہ، ان کے سنانا ان کو، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ، گیا وہاں پہ، بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تبلا وہ لے کے، کیا نام ہے، دیگچی سا پتہ نہیں کیا لے کے، انہوں نے مجھ سے سنا ویسے ہی، انہوں نے کہا یار بہت بہت اچھی آواز ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ تو ہمارے اس میں میرے پاس ایک ہمارا پروگرام ہے، میرے کسی کا برتھ ڈے تھا، تو آپ کچھ وہاں گا دو گے؟ میں نے کہا بالکل ضرور گائیں گے، کیوں نہیں۔ تو پہلا ان کا شو وہاں پہ میں نے کیا، ان کے جا کے ان کے ہوٹل میں، ایک طبلے والے کے لیے، اب میں نے بتایا آپ کو سری لنکن مجھے لڑکا مل گیا تھا، اس طبلے والے کو لیا، میرے پاس گٹار تھا، اس گٹار اور طبلے والے کے ساتھ میں نے پہلا پروگرام میرا وہ تھا۔ اس کے بعد اوپن شو میں نے کیا، یہ ان کی کمیونٹی میں، یہاں کی پاکستان کی کمیونٹی
جمی شاہ نہیں تھے اس وقت، کوئی اور تھا. تو اس نے مجھے دیکھا وہاں پہ، اس نے مجھے کہ یار ایک پروگرام ہے ہمیں مل رہا ہے گریکیوں کے ساتھ، تو آپ کر دو گے؟ میں نے کہا ضرور. پھر اومونیا اسکوائر پہ کیا میں نے وہ پروگرام، اکیلے کیا میں نے، جھنڈا لیا پاکستان کا، اس کو سامنے رکھ کے اپنا پروگرام وہ کیا. تو ایسے ہی پھر چلتا رہا. پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو میں نے آہستہ آہستہ اکٹھے کیا یہاں پہ، لوگوں کو جو مجھے پتہ لگا کوئی بانسری بجاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی اکٹھے کیا. پھر مجھے شوق تھا، کیونکہ میں نے بچپن سے میری یہی سمجھی، میری یہ شوق تھے کہ میں ایک جنون تک تھا یہ، جب وہاں پاکستان میں نے بنایا ہوا تھا یہ. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے کہا کیوں نہیں اپنے آپ کو پورا کرو یہاں پہ. تو الحمدللہ بھائی مجھے کام بھی مل گیا تھا، بہت سٹرونگ کام تھا. جب میں بچپن میں، یقین مانے ایسا سٹرونگ کام تھا، میں روتا تھا اس وقت، کیونکہ چھوٹی عمر اور اتنا ہارڈ کام، وہ ہاتھ جو ہے نا اس ٹائم وزن اٹھانا پہلی مرتبہ زندگی میں کیا. تو روتا تھا وہاں پہ، کھڑے ہی رو رہا تھا. تو کیونکہ گھر والے یاد آتے تھے، 14-15 سال کی عمر، ظاہر سی بات ہے اس ٹائم کوئی نہیں یہاں پہ جانتا نہیں کسی کو. تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کو میں نے شروعات کیا اکٹھے کرنا. میں نے کہا چلو ہاں سری لنکن مجھے کچھ لڑکے ملے جو بجاتے ہیں. میں نے کہا یار اچھا ہے. تو پھر میں نے شروعات کی، میں نے کہا یار کوئی اپنا گروپ بنایا. پھر میں نے سوچا کہ یار ایک نام رکھو. نام رکھا میں نے سنگم میوزک گروپ. جو آپ نے گروپ بنایا اس کا نام سنگم میوزک گروپ میں نے رکھا. اور یہ یونان میں پہلا تھا یا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں تھا یہاں پہ یونان میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ میوزک شو کیا ہوتا ہے، میوزک شو، سنگنگ کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، بالکل ہی نہیں پتہ تھا. اس وقت کچھ لوگ تھے. تو بس اس وقت میں نے شروع. اس کے بعد پھر ہاں یہ ہے کہ میرے آنے کے بعد، میرے شو کے بعد، تو پھر بڑے شو لوگوں نے شروع کیے. کچھ ہمارے بڑے حضرات نے پھر میرے خیال باہر سے منگایا. انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ شو تو بڑے اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ، اس طرح کا بھی ہوتا ہے. انہیں یہ بھی پتہ لگا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو شو میرے بہت الحمدللہ بہت کامیاب ہوئے. سب کو اکٹھے کیا، لیڈیز سکھایا ان لوگوں کو بہت. جہاں پہ جتنی لیڈیز ہیں جو تھیں یہاں پہ، ان لوگوں کو میں نے بہت سکھایا، زبان دی، ان کا نام رکھا. کیونکہ نام تو الگ الگ ہیں ان لوگوں کا، ظاہر ہے رشین ہیں، یہ ہے، دوسرے ہیں، نام الگ ہے. تو ان کا نام رکھا میں نے. تو یہی ہے بھائی اسٹارٹنگ کی. تو الحمدللہ بہت اچھا، بہت عروج میں تھا. بہت پروگرامز کیے یہاں پہ، بہت زیادہ پروگرام کیے. تو پھر اس کے بعد تھوڑا ایسا مسئلہ ہوا جہاں پہ مجھے لوگ کاٹنے لگے وہاں سے. یعنی کہ آپ نے پاکستان کی موسیقی بھی متعارف کرائی یونان میں، یعنی کہ آپ بانی ہیں یونان میں موسیقی کے حوالے سے. الحمدللہ یہ تو خدا جانتا ہے. اور پھر آپ نے اسٹرگل بھی کی، بہت زیادہ. فنکاروں کو بھی اکٹھا کیا، اور اس کے بعد یونان کا جو کلچر ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کو آپ لوگوں نے ٹرین کیا. یعنی کہ موسیقی کے حوالے سے یونان کے کلچر کو لے کر، اور پھر پاکستان کے جو سانگ وغیرہ یہاں بولے جاتے ہیں اس کے حوالے سے، اور تمام پاکستان کے فنکاروں کے حوالے سے آپ کو یونان میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ لوگوں نے اس کو بھی آپ نے فیس کیا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ پہلی بات تو اگر ایک انسان، ہمارے لوگوں میں یہی تو ایک بری عادت ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اوپر اگر ہو رہا ہے، اگر کوئی اس کی اچھائی، اگر کچھ اس کو نام ملتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو ٹانگ کھینچ لیتے ہیں نیچے سے. یہ ہم لوگوں میں یہی تو ہمارے، حالانکہ میں پاکستانی ہوں، ہم مسلم ہیں، لیکن ہمارے میں یہ ایک بہت بری عادت ہے. اس لیے ہم لوگوں کا نام جو ہے نا بہت زیادہ آؤٹ ہو گیا ہوا ہے اس چیزوں سے، کہ ہم ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. اگر یار کوئی اپنا سب کچھ لگا کے، اپنے آپ کو دو لگا کے سب کچھ کرتا ہے، تو اس کا، حالانکہ تم اس کا ہاتھ پکڑو، تم اس کے ساتھ مل کے چلو، تم اس کو جڑ کاٹ دیتے ہو، وہاں سے اس کو بالکل آؤٹ کر دیتے ہو. اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ بالکل آؤٹ ہو، تاکہ ہر انسان کہتے ہیں نا کہ جب ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ یار یہاں سے کچھ مل رہا ہے تو اس کو سائڈ کر کے خود آنے کی کوشش کرو کہ اپنے آپ کو یہاں پہ ہم نے آنا ہے، اس کو سائڈ مارو کسی طرح بھی، اس کی ساری چیزیں چھین لو. مجھ سے چھین لیا گیا جو حقیقت ہے. آپ نے ٹیلنٹ بھی دیا لوگوں کو، سکھایا بھی موسیقی کے حوالے سے، اور ایک گروپ بھی تشکیل دیا. جی ہاں. اور اس کے بعد آپ منظر سے غائب ہوئے، ہم نے بڑی مشکل سے آپ کو تلاش کیا. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. یہ تو آپ کی عزت نوازی ہے کہ آپ مجھے آئے یہاں پہ، آپ نے مجھ سے باتیں کی ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کیونکہ واقعی مجھے نہیں بلاتا کیونکہ میں خود نہیں لائک کرتا اب، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے ایسے سلوک کیا ہے، اور میں نے لوگوں کو دیا، میں نے لیا نہیں کبھی.
اپنے ہی لوگوں نے دگا دیا. بہت زیادہ لوگوں نے، بہت زیادہ، ایک نہیں دو نہیں. اب میں کیا بول سکتا ہوں، اس لیے میں بالکل سائیڈ ہو گیا ہوں. بہت زیادہ اپسیٹ ہوا، بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب بالکل سلو ہو جاتا ہے، بالکل لو ہو جاتا ہے ان سب چیزوں سے، تو کہتا ہے یار بالکل سائیڈ ہو جاؤ، کیونکہ کچھ ملنا ہے نہیں ہے تمہیں، کوئی تمہیں وہ تمہارا سائیڈ نہیں لے گا. اور تمہارے ساتھ میں، کیونکہ ہر انسان اپنا یہاں پہ دیکھتا ہے، شیخ اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو چاہیے کہ بس یہ چیز اب جو عروج میں آ رہا ہے، اس کے عروج کو کسی طرح کھینچ لیا جائے. بس وہ سارا ہر چیز مجھ سے کھینچ لیا گیا. میرے جو بنایا ہوا گروپ جو ہے، ان لوگوں نے بھی سائیڈ مارا. جب کوئی لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں یہ دوں گا تمہیں، وہ دوں گا، ظاہر سی بات ہے لالچ بری بلا ہے. یونان میں آپ کے فنکاروں کے علاوہ، اس گروپ کے علاوہ بھی کچھ دوست تھے یا آپ نے بنائے؟ نہیں، میں نے بہت کم دوست بنائے ہیں فنکاروں کے علاوہ، دوست بہت زیادہ. کچھ لوگ مجھے ملے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دوست، میں تو دوست سمجھتا تھا. میں اپنے دل سے، میری ایک عادت بہت بری ہے کہ میں جس کو بھی آتا ہے نا، کوئی بھی قریب آ جائے میرے، میں اس کی باتوں پہ آ جاتا ہوں اور میں اس کو دوست مان لیتا ہوں. وہ اپنا میں سینسیٹیو ہوں تھوڑا بہت زیادہ، تو اس چیز میں مجھے بہت زیادہ جھٹکا بہت ملا. دوست بنا کے، بھائی بنا کے، اس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا. دوستوں نے کیسا سلوک کیا؟ کچھ لوگ جو سلام دعا عزت ابھی بھی ہے، لیکن میں بالکل آؤٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے وہ چیزیں نہیں ملی. جب مجھے لگا کہ نہیں مراد یار سیڈ ہو جاؤ، کیونکہ وہ چیزیں تمہیں نہیں ملنی جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں اپنے کسی کو اگر ہاتھ پکڑتے ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے تم چلتے ہو، اس کو چھوڑتے نہیں ہو. چاہے وہاں دکھ ہو یا تکلیف، کچھ بھی ہو، اس میں تم ہمیشہ آگے ہو. سب سے آگے میں رہتا. میری ایک عادت ہے، میں ابھی بھی، میں سب جانتے ہیں مجھے یہاں پہ گریس میں جو بھی ہیں لڑکے، میں اگر کوئی ایسی بات بھی ہو جائے نا، میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. چاہے پولیس بھی سامنے آئے، میں آگے کھڑا ہوتا ہوں. میں کہ پیچھے آپ لوگ آ جاؤ. میری ایک بہت بری عادت ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ سب جانتے ہیں جو بھی مجھے لوگ سب جانتے ہوں گے جو بھی ہے، کہ میری عادت ہی بہت ہے، سب سے آگے میں کھڑا ہوتا ہوں. میں کیا بات میں کروں گا، آپ لوگ پیچھے ہو، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. چاہے ہو سکتا ہے اس میں مجھے تکلیف ہو، میرے لیے مسئلہ بن جائے، لیکن میں دل سے آگے آتا ہوں. لیکن لوگ نہیں سمجھ سکے، لوگوں کو بس. تو یونانی لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، یونانی لوگ کیسے ہیں؟ بہت اچھے تھے اور اچھے ہیں ابھی بھی. لیکن ابھی کیونکہ ہم لوگوں کی کوئی ایسی کرتوتیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسی مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے پیدا کیا یہاں پہ یونان میں، کہ جس کی وجہ سے بہت ہماری عزت تھی. بہت عزت دیتے تھے یہ لوگ، پاکستانیوں کو بہت عزت دیتے تھے، حقیقت جو بات ہے. لیکن کچھ ایسی کرتوتیں ہماری، ان سے یہ لوگ آؤٹ ہو گئے. ہم لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. مسئلے بہت ایسے بنے جو مجھے تو ایک ٹائم گزر گئی، 32 سال تھوڑا نہیں ہوتا. تو دیکھا ان حالات میں کیا ہوا یہاں پہ، ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. جب ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ٹھیک ہے، آپ آ جاتے ہو سامنے، آپ اس میں چیلنج کرتے ہو، آپ آتے ہو، کورٹ میں چلے جاتے ہو، ہر چیز. جو ہم لوگوں نے کیا اتنا یہاں پہ ایسی چیزیں دی ہیں، میں حیران ہوں. میں تو دیکھ کے میں اس لیے آؤٹ ہو گیا. میں جب دیکھا یار ایسی چیزیں کیا ہو رہی ہیں، ہم اپنا نام کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستانیوں کا نام اتنا بدنام کر دیا کچھ لوگوں نے، تو کیا رہ کیا گیا؟ اور یہ بتائیے. یعنی جب آپ یہاں یونان میں آئے، آپ ینگ تھے، یعنی کہ تقریباً آپ نے 32 سال یہاں یونان میں گزار دیے، تو 32 سال پہلے جب آپ یونان میں آئے تو تب لوگ کیسے تھے اور کیسا تعاون لوگوں نے آپ کے ساتھ میں کیا، موسیقی کے حوالے سے یا آپ کی گیدرنگ کے حوالے سے؟ ارے یقین مانیے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ ہم لوگوں سے پیار کرتے تھے یہ لوگ بہت زیادہ. انہوں نے کبھی ہمیں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. تو ایک ان کا ورڈ تھا کہ کہتے تھے یہ لوگ، اگر کوئی کام کرتا ہے نا زیادہ، کوئی گریکی اگر کام کرتا ہے، اس کو کہتے تھے دولیویس سن پاکستانوس، یعنی تم کام کر رہے ہو جس طرح پاکستانی کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے ہمیں محنتی دیکھتے تھے وہ، یعنی ایک مثال دیتے تھے پاکستانیوں کا. تو کہتے تھے نہیں یار، تم اس طرح کام کرتے ہو جس طرح پاکستانی کام کرتا ہے، اتنی محنت کر رہے ہو تم. تو ظاہر ہے انہوں نے عزت دی ہمیں، لیکن اس عزت کو ہم نے گنوا دیا. وہ عزت کو ہم نے گنوا دیا. کیوں نہیں دیکھیں نا دوسری کمیونٹیوں کو، کیوں نہیں کہتے زیادہ دوسرے لوگوں کا، سب سے پہلے پاکستانی کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی راچسٹ نہیں ہے یہاں پہ، راچزم بہت زیادہ پہلے بھی تھی، لیکن ابھی بھی ہے، اب تو بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اس راچزم کو ان کی جو گورنمنٹ اور ان کے لوگ وہ بھگاتے تھے. کہتے تھے نہیں، یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں اور ان کی عزت
ہماری عزت ہے. اس وقت یہ دیتے تھے ہم لوگ. لیکن ابھی اچھا خاصا غائب ہے آپ کے خیال میں. اب وہ چیزیں غائب ہو گئی. اب زیادہ اب مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لوگ ابھی بھی اچھے ہیں لیکن تھوڑے وہ چیزیں اب ختم. زیادہ تر چیزم بہت زیادہ آ گئی. پاکستانیوں کا نام کہیں پہ بھی لو تو کچھ اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کیا ہم لوگوں نے. حالانکہ ہماری اتنی کمیٹی ہے, حالانکہ ان لوگوں کو نام بنانا چاہیے. میں اس چیز کو حیران ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ایسے ایسے سورس ہیں, آپ لوگ کر سکتے ہو, سب کمیونٹی بٹھا کے اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہو, آگے اس کو پھیلا سکتے ہو, لیکن کوئی نہیں. سب اپنے اپنے بزنس میں اپنا جیب کو دیکھ رہے ہیں. کوئی سوچ میں حیران ہوں یہ دیکھ کے صرف کہ بھائی صرف اپنے صرف بن کے اپنے آپ کو باہر ارے یار اپنی عزت تو بناؤ پاکستانیوں کا, آگے کچھ کرو. صرف اپنے سائیڈ مار کے سائیڈ ہونے سے کچھ نہیں ملے گا. اتنا بدنام ہو رہا ہے پاکستان, کر رہے ہو یہاں پہ. اسی پہ تم اگر نام بنا دیتے ہو پاکستانیوں کا تو اگر یقین مانے, خدا جانتا ہے میں ابھی وہاں پہ کام کرتا ہوں ایئرپورٹ میں, اللہ جانتا ہے کہ بہت عزت کرتے ہیں وہ لوگ. حالانکہ میں پاکستانی ہوں, میں بھی پاکستانی ہوں, میرا شکل بھی پاکستانی ہے, میں مسلم ہوں, لیکن وہ عزت کرتے ہیں وہ لوگ. وہ اس لیے عزت کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کیسا ہے. وہ جب دیکھ رہے ہیں وہ سامنے سے دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے. حالانکہ زندگی میں نے یقین مانیے میں نے محنت کی, محنت سے سب کچھ بنایا. یہ جو آج دیکھتے ہیں یہ نہیں صرف بہت سی دکانیں میرا, ابھی تو یہ تو آپ بہت چھوٹا دکان ہے میرا. آج سے میں نے ہلٹن ہوٹل ہے آپ نے دیکھا, اس کے بیک سائڈ پہ بنایا تھا, کلب بنایا تھا, دکانیں بنائی تھیں, بہت دکانیں. یہ ان سب سے آج جو بڑے بڑے دکانیں بنے ان سب سے پہلے دکانیں میری تھی وہاں پہ, بہت بڑی بڑی دکان. بس وہ لاس کہتے ہیں نا, کبھی 2010 میں لاس ہوا. اعتماد میں ہی لاس کیا نہ پوچھیے. نہیں 2010 میں جو گریک بالکل پلٹا کھایا تھا, بالکل آؤٹ آف یہ ہو گیا تھا اکنامک, اس ٹائم بند کرنا پڑا بہت سی دکان. اچھا, یونان میں آپ نے کھلی جگہ پر بھی پروگرام کیا, پرفارم کیا, امونیا اسکوئر پر بھی آپ نے کیا. کبھی یونانی لوگوں نے آپ کو تنگ کیا یا کوئی بھی ایسا ہیپن ہوا آپ کے ساتھ میں کہ یہ ایک پاکستانی ہے سنگنگ کر رہا ہے ہماری جگہ پہ, یعنی کہ اوپن کر رہا ہے کسی کمرے دکان میں یا کسی ہال میں نہیں تھے آپ, یعنی اسکوئر پہ بھی آپ کرتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا پہلے؟ کبھی ایسا مسئلہ ہوا ہی نہیں. وہ عزت کرتے تھے, کبھی نہیں. پولیس بہت عزت کرتی تھی, یقین مانیے میں حقیقت بتا رہا ہوں. حالانکہ کبھی ایک مرتبہ میں گیا تھا پولیس اسٹیشن, تو ان لوگوں کو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ وہ جانتے ہیں, کہتے ایسی طرح ادیس زنی سے. انہوں نے کہا کہ یار تم گانا وغیرہ نہیں گاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. شکالوں پہ دی, یعنی کہ اتنی عزت. ہاں اتنی عزت دی, یقین مانیے حقیقت میں بتا رہا ہوں. تو اب وہ چیز نہیں ہے, اب وہ چیزیں نہیں, ہم لوگوں نے گنوا دی یہ سب چیزیں. تو یہ بہت برا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ قصور صرف ہم دوسرے لوگوں کا, یار ہماری اتنی کمیٹی بنی ہوئی لیکن کمیٹیوں نے پتہ نہیں کیا کیا, کچھ نہیں کیا. مجھے نہیں لگتا کچھ کرتے ہیں وہ, جو حقیقت بات کچھ نہیں کرتے. صرف ایک عہدہ مل جاتا ہے, وہ عہدے کے اوپر بس وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اپنا جو ہے وہ الو کو سیدھا کرو, ہاں جو حقیقت ہے. تو دوسرے کے اس میں ہم نے کیوں پھنسنا؟ تو بھائی تم کیوں بنے ہو؟ جب تم نے کچھ کرنا ہی نہیں تو مت بنو, نہ بنو نا. تم کیوں بنتے ہو وہ سب چیزیں؟ تو لوگ تو آپ کے ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی بیچارے جو عوام ہیں دوسری بھی ہے جو ان کو تکلیفیں ہیں, ظاہر ہے آپ سے ویٹ کر رہے ہیں نا کہ یار آپ بنے ہو تو شاید کچھ بتاؤ گے, شاید کچھ کرو گے, شاید کچھ دوڑو گے ہمارے لیے. کچھ نہیں, یہ سب صرف کہتے ہیں نا وہ کہانیاں ہی ہیں اور کچھ نہیں. اچھا, آپ نے گروپ بھی بنایا, فنکار بھی ایک ایک کر کے اکٹھے کیے, یعنی کہ اچھی خاصی اسٹرگل کیا آپ نے. تو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بھی آپ کو تعاون کیا گیا؟ یہاں جتنی بھی سیاسی سماجی شخصیات تھیں یا کوئی بزنس مین تھے, انہوں نے بھی آپ کی سپورٹ کی فنکاروں کی, آپ کے گروپ کو تھوڑا پروموٹ کرنے میں, یا کسی نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں, کچھ لوگوں نے کیا سپورٹ. پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے واقعی کیا سپورٹ کیے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ کچھ بزنس مین حضرات پڑ گئے بیچ میں, انہوں نے پھر اس کو کہتے ہیں نا ایک بزنس بنا لیا. کیونکہ میں نے اپنا شو کو بزنس نہیں بنایا تھا, مجھے شوق تھا, میں گروپ بنایا تھا, میں نے شوق کیا کرنا تھا, شوقی کرنا تھا. اور ایمبیسیز کے بہت سے پروگرام, پچھلے بہت سے پروگرام میں نے ہی کیے تھے وہ. تو مجھے شوق تھا, میں شوقیہ پروگرام کرتا تھا. ہماری کمیونٹی یہاں پہ اکٹھے ہو, فیملیز اکٹھے ہوں, چلو تھوڑی سی ٹکٹیں بک جائیں, چاہے اس کا یہ ہے پورا ہو جائے آپس میں, کھانا یہ کرتا تھا. لیکن یہاں پہ لوگوں نے, جو ہمارے کچھ لوگوں نے, کچھ حضرات نے اسے بزنس بنایا, اور وہ بزنس کچھ اور طریقے کا بنا لیا. تو اس میں زیادہ اب کہنا نہیں چاہتا
کہ اس شو کو آپ نے کچھ اور طریقے سے استعمال کیا. تو پھر یہ گروپ کو آپ پاکستان کے جتنے بھی فنکار تھے یا جو دوسری کنٹری کی لڑکیاں آپ لوگوں نے ہائر کی، گروپ بنایا کہ ہم مزید جو موسیقی ہے اس کو پروموٹ کریں گے یونان میں، اور یونانی کلچر کے حوالے سے بھی لوگوں کو پروموٹ کریں گے، تو صرف یونان تک ہی آپ لوگ محدود رہے یا دوسری کسی کنٹری میں بھی جا کے آپ لوگوں نے پرفارم کیا؟ دیکھیں میں تو صرف ایک جگہ گیا ہوں، میں جرمن گیا تھا، وہاں پہ میں نے پرفارمنس کیا، اکیلے ہی گیا، کیونکہ جب میں الگ ہو گیا سب سے اس میں اکیلے گیا. یہ لوگ دوسرے انہوں نے جب لوگوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، مجھے نہیں پتہ یہ لوگوں نے بنایا نہیں کیا، آپس میں مل کے شاید گئے ہوں گے کہیں مجھے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ یہاں سے نہیں ملی کہ اس گروپ کے سپورٹ کیا. وہ انہوں نے گروپ میرا توڑ دیا. جو لوگ یہاں کے کچھ حضرات تھے جنہوں نے بزنس اس کو بنا لیا اپنے اس شوق کو، ہمارے دیکھا کہ چلو اس میں تو واقعی بھائی ہم اگر کچھ اور طریقے سے کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہے. کچھ اور غلط طریقے سے کچھ لوگ لے گئے، کچھ اور طریقے سے لے گئے. بہرحال میں اس لیے میں دور ہوں ان لوگوں سے. تو کیونکہ ابھی آپ کتنی دیر سے اکیلے ہیں، یعنی کہ تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں، تنہائی کا شکار ہیں؟ میں بہت سال گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، کیونکہ میں آؤٹ ہوں. مجھے نہیں اچھا لگتا اب، کیونکہ بھروسہ اٹھ گیا ہم لوگوں کے اوپر سے. حقیقت جو ہے، چلیے آپ سے گپ شپ بھی ہوئی ہے، ابھی کوئی ایسا سانگ سنائے جو آپ تنہائی میں زیادہ خود ہی بولتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور سنتے ہیں. ضرور کیوں نہیں، کوشش کروں گا. جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں. جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں. جی چاہے جب ہم کو آواز دو، ہم ہیں وہیں ہم پہ جہاں، اپنے یہی دونوں جہاں، اس کے سوا جانا. آپ نے موسیقی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں کو آپ لوگوں نے تیار بھی کیا، گروپ بھی بنایا، سبھی کچھ کیا. تو اب آپ اکیلے ہیں، لیکن فیوچر میں یعنی کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی ذہن ہے کہ دوبارہ سے آپ یعنی کہ پاکستانی کمیونٹی کے سامنے آئیں گے؟ دیکھیں پتہ کیا میں حقیقت جو بتاؤں آپ کو، میں پہلی بات تو بہت اپسیٹ سا ہوا ہوں، اور کچھ میرے ساتھ حادثات ایسے ہو گئے تو میں دل برداشت ہوا ہوں بہت زیادہ. اور میں نے بس یہی سوچا ہے کہ میں وقت اپنا جو ہے تھوڑا بہت وہ گزار دوں. ٹھیک ہے، کام پہ ہوں اور گھر ہے، کام پہ گھر پہ کہیں نہیں جاتا. میں بالکل آؤٹ ہوں لوگوں سے، بہت زیادہ آؤٹ ہوں. میں نہ دوستوں کے پاس جاتا ہوں نہ کہیں. تو میں اتنا آؤٹ ہوں کہ آپ کو کیسے بتاؤں. اب میں اپنے آپ کا کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتا. تو مجھے نہیں کچھ اچھا لگتا آج کل. میں نہیں ملنا چاہتا کسی سے، نہ کوئی. بس یہ ہے کہ جو اپنا دکھ درد ہے یہاں پہ تھوڑا سا آ کے میوزک ساؤنڈ سے میں تھوڑا سا گا کے وہ اپنا نکال لیتا ہوں، اپنے بھڑاس کو. تو جو فنکار آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ جن کو مارکیٹ میں لے کے آئے، سامنے لوگوں کے لے کے آئے، کمیونٹی میں ان کا آپ لوگوں نے پہچان کروائی، تو وہ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یا فی الحال کوئی نہیں کرتا؟ نہیں، مجھ سے رابطہ شاید ہی کوئی کرے اگر کہیں کبھی، لیکن نہیں، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. بس وہ اپنے اپنے اس میں سب لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا کہتے ہیں نا کہ چل رہا ہے اچھا، تو کیوں پوچھیں گے مجھے. آپ کو ویسے کرنا تو چاہیے. ہمارے خیال میں واپس آئیں، ہم نے آپ بڑی مشکل سے آپ کو تلاش کیا، میں نے یہ بھی بات پہلے مینشن کی ہے. تو آپ نے کس طرح سے سوچا کہ آپ ہم سے ملیں گے تو ہم آپ کا انٹرویو کریں گے؟ یہ تو میں خود سوچ رہا ہوں. دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا. میں پہلی بات تو کہیں نہیں جاتا. میں آپ کو بتایا، میں نے صرف کام اور گھر، میں کہیں نہیں جاتا کیونکہ میں لوگوں سے بہت آؤٹ ہو گیا ہوں. مجھے نہیں لوگوں سے، بس کہتے ہیں نا کہ اتنا شدید تکلیف ہوئی ہے کہ دل نہیں کرتا اب کسی سے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی مرتبہ راجا نے مجھے بتایا، بہت اچھا دوست راجا ہے، اس نے مجھے بتایا، بھائی بھی ہے وہ، تو اس نے بہت اچھا مجھے اس نے فورس کیا مجھے کہ نہیں یار آنا چاہیے. میرے بہت اچھے دوست ہیں جو رپورٹر ہیں، بہت اچھا، ان سے بات کرو، تم اچھا لگے گا تمہیں، تو وہ تمہاری سنیں گے. تو کیونکہ میں بھروسہ اٹھ گیا لوگوں کے اوپر، اس لیے میں جاتا بھی نہیں کسی کے. یہاں پہ جو دوسرے حضرات ہیں، بہت سے رپورٹر ہوں گے یہاں سے، لیکن رپورٹر، آپ اگر رپورٹر ہیں نا تو اس رپورٹ کی عزت رکھو. ہاں، تو وہ مزہ اس میں ہے کہ آپ جب رپورٹر ہو تو اپنے آپ کو بن کے دکھاؤ، اور وہ بنو تاکہ تم کو سب سے الگ تھلگ لوگ سمجھیں.
تاکہ اس میں تمہیں یاد رکھیں. دیکھیں راجہ زبیر صاحب کی محبت کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو فورس ہی بہت زیادہ کیا تھا آپ سے ملنے کے لیے. جب نام تو آپ کا سنا تھا ہم نے, لیکن یہ ہم بھی سوچتے تھے کہ پتہ نہیں وہ ملیں گے نہیں ملیں گے, کیونکہ آپ اتنے پرانے بھی تھے. آپ نے تقریباً یونان میں موسیقی کی بنیاد ہی آپ نے رکھی ہے. تو چینل بھی ہمارا محافظ پاکستان ٹی وی کے نام سے ہے. تو پاکستان کے حوالے سے آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ ضرور, کیوں نہیں, ضرور سنائیں گے. جیوے پاکستان, جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان. آپ کی محبت کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو اب آپ نے یونان میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے, ابھی جو ہماری ینگ یوتھ ہے یا جو نئے لوگ آئے ہیں یا پرانے ہیں یا فیملیز ہیں, آپ نے ایک طویل عرصہ یونان میں گزارا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے ان کو کیا میسج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہی کہوں گا, یا نئے جنریشن ہوں یا فیملیز ہوں, ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ ہیں یہاں پہ, کوشش کریں کہ ہمارے جو پاکستان کی جو عزت ہم نے گنوا دی ہے اس کو کمانے کی دوبارہ وہ واپس آئے. جو پہلے تھا وہی آئے. آپ لوگ کوشش کریں کہ جتنی عزت بن سکے وہ بنائیں, کیونکہ دنیا میں دیکھیں جی, آپ ہر جگہ کما لوگے, کھا لوگے, پیسے کما لوگے, لیکن عزت جو ہے نا بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو بھائی آپ لوگ کوشش یہی کرو کہ ہر یا کمیٹی ہو ہماری, تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ہیلپ کرو جو جن کے پاس تکلیفیں ہیں, جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں, جن کے پاس یار کھانے تک کا نہیں ہے لوگوں کے پاس, جن کے پاس کام نہیں ہے, جن کے پاس رہائش نہیں ہے, جن کے پیپرز کے پرابلمس ہیں. تو آپ جب کمیونٹی بناتے ہو تو کمیونٹی کس بیس پہ بنا رہے ہو؟ یا کچھ کرنے کے لیے ان کی تکلیفیں دور کرو, یا فیملیز ہوں پروگرامز میں, کوئی اچھے پروگرامز میں اکٹھے ہوں تاکہ مزہ آئے. انشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں تو کوشش کروں گا میں بھی کبھی, اگر مجھے کبھی ملی وقت تو کوشش کروں گا کوئی ایسا پروگرام کرنے کے لیے, فیملیز پروگرام صرف. میں کسی کے اوپر مجھے نہیں, میں اپنے بل بوتے پر کروں گا جو بھی کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ سب کو میرے طرف سے دعوت ہے, جو فیملیز کو میں دوں گا, جتنے فیملیز میں آنے ہیں وہ میرے طرف سے میں جو کچھ کرنا ہے, میں کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا, میری عادت نہیں ہے. حالانکہ لوگوں نے مجھ سے اتنا کچھ چھین لیا لیکن خدا نے مجھے پھر بھی دے دیا, بس کیونکہ مجھے ایمان ہے کہ مجھے آپ جتنا مجھے کاٹو گے وہ اوپر والا دینے والا ہے. انشاءاللہ. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دوبارہ سے یہاں نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی آپ پاکستان کا مقام اور رتبہ بھی واپس لائیں گے. اور پاکستان کے لیے آپ نے پہلے بھی بہت زیادہ ورک کیا, موسیقی کو متعارف کروایا, فنکاروں کو اکٹھا کیا, فیملیز کے لیے پروگرام آپ لوگوں نے یعنی کہ منعقد کیے, اور دوبارہ سے آپ آئیں, اور ہماری بھی بیسٹ وشیز ہے, اور ہم جو ہو سکا ہم بھی آپ کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی, اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور یقین مانیے پہلے جو ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے تھے وہ ریل فیملیز پروگرام ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے ہم فیملیز پروگرام, جہاں پہ عزت دی جاتی تھی فیملی کو. آج کل وہ پروگرام نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ پروگرام اچھے ہوں, فیملیز والے پروگرام ہوں, جہاں پہ فیملیز عزت سے بیٹھیں اور انہیں لگے کہ بھائی یہ ہماری اپنی فیملی ہے, مزہ آئے وہاں پہ. چلیں, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوئی ایسا پروگرام ضرور کریں گے کہ جو لوگوں کے لیے بھی ایک تاریخ اور مثال بن جائے. بہت بہت شکریہ, میں بھی یہی چاہتا ہوں. بہت تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے عزت دی اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جی, آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم دیا, ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو لوگ دیکھیں. اور جتنے بھی لوگ یونان میں ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں, یا جو لوگ جن تک ہماری یہ آواز پہنچے, اگر کوئی بھی یونان میں بندہ ہے, کوئی بھی فرد ہے جس کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہو, آواز ہو, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم اس کی بھی آواز بنیں گے, اس کا انٹرویو کریں گے انشاءاللہ ضرور. اور تمام دیکھنے اور سننے والے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ندر ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.